پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل براڈ کاسٹر اور ریڈیو پاکستان جو ہے یہ پاکستان کی خالی بلڈنگز نہیں ہیں، ادارے نہیں ہیں، بلکہ یہ اثاثہ ہے، یہ ورثہ ہے، یہ ہیریٹیج ہے، اور نیشنل براڈ کاسٹرز کی جو ایک اہمیت ہے یہ اس کو اجاگر کرتا ہے. تو ہم نے نہ صرف پشاور ریڈیو جو ہے اس کی بحالی کا آغاز کر دیا ہے، چاغی اسٹوڈیو دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن ہے ریڈیو پاکستان کی اس کا آج آغاز ہوا ہے. اور اس سے پوری قوم، میں سمجھتی ہوں آج بہت ہی اہمیت کا اور بہت ہی تاریخی دن ہے کہ 1000 میگا واٹ پوری دنیا میں، کلو واٹ جو منڈال ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے جتنے ریڈیو کے سامعین پاکستان میں ہیں، اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ یہ جو اب ڈیجیٹل، پہلے اینالاگ سے شارٹ ویو اور اب ڈیجیٹل جو ویو ہے میڈیم ویو، اس کے ذریعے اوورسیز تک بھی پاکستان کے اندر ریڈیو جو ہے ان کا کانٹینٹ، اس کی آواز، اس کا پورا جو ایک ہمارا نیریٹو ہے اور پروگرامنگ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز بھی سن سکیں گے. جیسے پاکستان ٹیلی ویژن فلکس کا آغاز ہوا تھا اور اس کے اندر بھی جتنا آرکائیو پاکستان کا ہے وہ ہم نے ڈیجیٹل کر کے اس کو او ٹی ٹی پلیٹ فارم پہ ڈال دیا ہے. اسی طرح ریڈیو پاکستان کا بھی تمام نیشنل آرکائیو جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، اور اسی ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس آرکائیو کا افتتاح بھی کریں گے باضابطہ طور پر. اور اس طرح جو امپورٹنٹ ایریا ہے کہ اس پورے علاقے میں بھی جو ایشین کنٹریز ہیں، جو سینٹرل ایشیا ہے، جو فار ایسٹ، ٹرکی، یورپین کنٹری، 52 کنٹریز کے اندر یہ جو میڈیم وے ہے اس میں ویو ہے اس کی ایکسیس جائے گی. اور یہ اس ویژن کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے جو وزیر اعظم پاکستان کا آئی ٹی کی ٹرانسفارمیشن پاکستان میں نوجوانوں کے لیے، یہ جب ڈیجیٹل ٹرانسمیٹر لگے گا، جب یہ میڈیم ویو 1000 کلو واٹ کا، تو یہ اس سے جو روزگار ہے اس میں اضافہ ہوگا، نوجوانوں کا جو انگیجمنٹ ہے ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا. ریڈیو پاکستان کی جو ڈیجیٹل ویو ہے، ٹرانسمیشن آف دا کانٹینٹ آف ریڈیو پاکستان، وہ 52 کنٹریز تک جائے گی. ریڈیو پاکستان کی ایفیشنسی 70% زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت 20 میں سے 14 ٹرانسمیٹرز بند پڑے ہیں اور جو چل بھی رہے ہیں وہ بھی اپنی آدھی کیپیسٹی کے اوپر چل رہے ہیں. اس تمام چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں سیکرٹری انفارمیشن سہیل علی خان صاحب کا، طاہر حسن صاحب کا جو کہ ریڈیو پاکستان کے ڈی جی ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں. ریڈیو سے منسلک تمام امپلائیز کو مبارکباد دیتی ہوں. اگر ادارے جو ہیں وہ ایفیشینٹ کام کریں گے، وہ فیزیبل ہوں گے، فائنینشلی وائبل ہوں گے، تو ان سے منسلک جو امپلائیز ہیں ان کے مسائل اسی طرح حل ہو سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ ریڈیو پاکستان کے امپلائیز کی تنخواہوں کا مسئلہ آ رہا تھا، پینشن کا مسئلہ آ رہا تھا، تو منسٹری آف انفارمیشن نے فوری طور پر فائنانس کے ساتھ مل کر ایک پورا نظام مرتب کیا. اسی طرح ریڈیو پاکستان کا بزنس پلان ابھی ہم یہاں انشاءاللہ روات میں جو میڈیا سٹی کا کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں، کیونکہ یہ میوزیم کی طرح یہاں وزٹ کیا جا سکتا ہے، اور پھر ریڈیو اور پی ٹی وی اور منسٹری آف انفارمیشن کے جو دوسرے ادارے ہیں، ہم انشاءاللہ یہاں میڈیا سٹی روات میں پاکستان کی پہلی میڈیا سٹی کا آغاز کریں گے. اس کی فیزیبلٹی کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے، اور جیسے ہی وہ مکمل ہوگا تو یہاں اس کا آغاز کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو ویژن ہے، جو مشن ہے کہ روزگار بڑھے، جو ریڈیو پاکستان سے زیادہ شاید منسلک امپلائیز ہیں ان کے حالات بہتر ہوں، جو ریڈیو پاکستان کی ٹرانسمیشن ہے وہ ایفیشینٹ ہو، سمارٹ ہو، اور پوری دنیا جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے میڈیم ویو کی، وہ پاکستان کی عوام اسی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کر کے جتنے ریڈیو پاکستان کے سامعین ہیں ان تک یہ ٹرانسمیشن جائے. اور یہی وہ ویژن ہے جو باقی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا باقی جو ادارے ہیں حکومت کے ان کے لیے بھی آئی ٹی اپ گریڈیشن، آئی ٹی ٹرانسفارمیشن، اور جو ایس آئی ایف سی کا قیام ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف اور باقی تمام ادارے، ایک ہول آف گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے کہ تمام ادارے پاکستان کی ترقی، نوجوان کی ترقی
اور ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر جو انویسٹمنٹ ہیں وہ ہول آف گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیتے ہوئے آئی ٹی سیکٹر ہو, ایگریکلچر سیکٹر ہو, مائننگ سیکٹر ہو, ڈیفنس ہو, اور اسی طرح جو آئی ٹی کا پورا ایک ٹرانسفارمیشن ہے وہ ہو, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ وہ ویژن ہے جس سے ہم قرضوں سے نجات اور معاشی استحکام کی طرف یہ 15 ماہ میں جو ملک بڑھا ہے انشاءاللہ اس سے مہنگائی میں بھی کمی آئے گی, روزگار بھی بڑھے گا, غربت میں بھی کمی آئے گی. اور اسی طرح جو ویژن 2013 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ملک کی ترقی کو استحکام دینے کے لیے IMF کو 2016 میں خیر بات کہہ کے ملک کو معاشی استحکام دیا تھا, یہ تمام جو منصوبے اس وقت ترقی کے منصوبے ہوں, انفراسٹرکچر کے منصوبے ہوں, جو پرائم منسٹر کا 2000 ارب کا کسان پیکج ہے, جو آئی ٹی سیکٹر ہے, یہ تمام چیزیں انویسٹمنٹ انٹینسو سیکٹرز ان کو بنانے کے لیے یہ پورا SIFC کا کانسیپٹ ہے آپ کے سامنے. اور یہی وہ واحد طریقہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم ملک کو معاشی استحکام دیتے ہوئے, خود مختار بناتے ہوئے, ہم آئی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے, ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم آگے لے جا سکتے ہیں. پچھلے ادوار میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلا نعرہ جو پارلیمنٹ میں لگا تھا وہ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کو نیلام کرنے کا لگا تھا, اور یہ نیلامی کے اوپر شادیانے بجائے گئے تھے. نیلام کرنا بہت آسان ہوتا ہے, آپ بولی لگائیں, نیلامی کریں چاہے وہ, لیکن اس نیلامی کے نعرے سے پیچھے یہ سوچنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہماری ہیریٹیج ہے, یہ محض بلڈنگز نہیں ہیں, یہ ہمارا اثاثہ ہے. نیشنل براڈ کاسٹرز جو ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں آپ کی شناخت کی علامت ہوتے ہیں, اور ان کو ایفیشینٹ بنانا, ان کو آئی ٹی ٹیکنالوجی سے استوار کرنا, ان کو اپ گریڈ کرنا یہ فرض ہوتا ہے جو بھی اس منصب پر ہو. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج یہاں 1000 کلو واٹ ڈیجیٹل RM ڈیجیٹل ریڈیو منڈال ٹیکنالوجی کے ذریعے ریڈیو پاکستان کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا جا رہا ہے. اور یہی وہ مقصد ہے کہ ہم ان اداروں کو فائنینشلی وائبل کریں, ان کو ایفیشینٹ کریں, ان کو جو پاکستان کی شناخت ہے ان کے لیے استعمال کریں, اور پوری دنیا میں پاکستان کے نیریٹو کو, پازیٹیو امیج کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں. یہی اسی ویژن کے ساتھ آج اس کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر اور پلاننگ منسٹر اور فائنانس منسٹر کی پوری جو اسسٹنس رہی ہے, میں ان تمام وزارتوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور یہی ویژن جو ہے اس کو آگے لے کر ہم وزارت اطلاعات کے اور بھی اداروں کو ہم نے ڈیجیٹلی اپ گریڈ کیا ہے, جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتاتی رہی اور اب بھی میں آپ کو بنا رہی. اور آج ہم نے جو ایک اور امپورٹنٹ چیز کی ہے, جہاں میں ابھی بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہی ہوں, وہاں 100 کلو واٹ ریوائول, یہ 5 سال کے بعد اس جگہ کو ریوائیو کر کے ریڈیو پاکستان نے خود اپنی کیپیسٹی کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے اس کو آج ریوائیو کیا ہے. اس پر بھی میں ریڈیو پاکستان کے تمام امپلائیز اور مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ, آپ کے توسط سے میں نے آج پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری سنائی ہے, ریڈیو پاکستان کے سامعین کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ پاکستان میں 1000 کلو واٹ ڈیجیٹل ریڈیو منڈال ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی جا چکی ہے. اور انشاءاللہ 2 سال میں, اور 2 سال کا تو یہ عرصہ ہے, لیکن میں نے طاہر صاحب کو کہا ہے کہ اس کو ہنگامی بنیادوں پر 1 سال کے اندر مکمل کیا جائے, تمام اپنے ریسورسز لگا کے, تمام اپنی کیپیسٹی لگا کر اس کو 1 سال کے اندر مکمل کر کے پاکستان اور ریڈیو پاکستان کو فائدہ پہنچایا جائے. آپ سب کا بہت شکریہ. سے پہلے تو ایک کوشچن ریڈیو سے نکل لیجیے, اور دوسرا جو ان کے موجودہ حالات ہیں جو دنیا میں کام سیٹ اپ آ رہا ہے اس کے حوالے سے ہوگا. میرے بھی ریڈیو کو پاکستان کے جو آپ جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے جا رہے ہیں, اس میں بھی ایک آپ کو شفافیت لانی ہوگی. اس میں جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, جس طرح سے لوگوں کی ہائرنگ ہوتی ہے, اور جو اس کا ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کو بہتری کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے, کیونکہ اس طرح کے سسٹم تو لگا دیں گے, لیکن اگر آگے کام کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے تو کیسے یہ کام آگے بڑھے؟ دیکھیں, جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ امپلائمنٹ جنریشن کے اندر بھی اس کا ایک کردار ہوگا, لیکن رائٹ کیپیسٹی اور صحیح بندوں کو اپنی جاب پر لگانا, اور ایگزسٹنگ جو لوگ ہیں ان کا ایکسپیرینس جو ہے اس کو مزید بہتر کر کے, ان کی ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کر کے, جو مقصد ہے کہ ہم ایک شفافیت کے ساتھ, ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ ہم اس
پروجیکٹ کا آغاز کریں، اور جس طرح ماضی میں آپ نے جو نشاندہی کی کہ ایسے اختیارات کو استعمال کیا جاتا رہا، لیکن یہ ایک اسپیشلائزڈ پروجیکٹ ہے، اس کے لیے اسپیشلائزڈ کیپیسٹیز کی ضرورت ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تاریخی پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے۔ بھائی میں آئی تو یہاں ایک اس کے لیے تھی، سیاسی پریس کانفرنسز تو میں کرتی رہتی ہوں، لیکن جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب دینے کے لیے یہ آئینی ذمہ داری وزیر اعظم پاکستان اور اپوزیشن لیڈر کی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے تمام جماعتوں کولیشن کا پارٹنرز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ، اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ اور کوئی سوال جی؟ جی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کل انٹرویو میں کہ 9 اگست کو ریزولوشن ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی، آپ کیا کہیں گے یہ کنفرم ہے یا یہ جسٹ ایک؟ جی، اس کا فیصلہ بھی کولیشن گورنمنٹ اور کیبنٹ اور وزیر اعظم پاکستان کریں گے، اور انشاءاللہ جب کریں گے تو میں اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں بطور ترجمان حکومت پاکستان اس کا اعلان کروں گی۔ صاحب نکل رہا ہے کہ نے اپنے 5 نام فائنل کر لیے ہیں، 5 ناموں سے میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں جو کمیٹی مشاورت کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن جو بھی نام ہوگا وہ، اور جو بھی شارٹ لسٹڈ نام ہوں گے وہ انشاءاللہ، وہ دور ختم ہو گیا کہ بند کمروں کے اندر آپ یہ فیصلے کریں، پاکستان کی عوام کے سامنے آئین کے مطابق انشاءاللہ یہ فیصلے ہوں گے اور ان کے اعلانات ہوں گے۔